آج 6 رمضان المبارک پہلے جمعے کا مبارک دن آ چکا ہے۔ جلدی سے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، آج کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے سے فقیر بھی بادشاہ ہو جاتا ہے۔ آج یہ وظیفہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن جو بندہ پڑھ لے گا، کروڑوں بھی مانگے گا تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا صبح وظیفہ پڑھے گا تو شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو وظیفہ پڑھے گا تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اس عمل کو پڑھنے سے بہت جلد دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ آج اگر کوئی بندہ دکھیارا ہے، پریشان ہے، غموں کا مارا ہے، دکھوں کا مارا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، تو آج ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے دن صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ 11 بار یہ قرآنی سورت پڑھنے کی دیر ہے۔ 11 بار اس قرآنی سورت کو پڑھ کر رب کریم سے مانگنے کی دیر ہے۔ مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بعض اوقات تو یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے ہی آپ پر اللہ کی رحمتوں برکتوں کا سایہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ کا جسم لرز جاتا ہے۔ اگر آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو پچھلے سال 2024 میں آپ کو نہ مل سکا، جو لوگ پچھلے سال دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہ ہو سکے، جن بیٹیوں کے رشتے نہ ہو سکے، جن بچوں کو نوکری نہ مل سکی، جن کے گھروں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں، تو ناظرین، آج ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ جب دیتا ہے تو کیسے کیسے دے دیتا ہے۔ رزق، دولت، شہرت، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ آج ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے دن جو لوگ ابھی تک آج ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کا یہ خاص الخاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ قبولیت کا ہے۔ اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر رات قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ بس ہمیں اس مہینے میں مصلی پر بیٹھ کر 11 بار اس قرآنی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، رب کریم سے اپنی حاجات کو نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ انشاءاللہ آج جس کو جو چاہیے نیت کرتے ساتھ ہی اللہ آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، ماہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں آپ رب کریم سے جو کچھ بھی مانگتے ہیں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے دن آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ وظیفہ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ ناظرین، آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رمضان المبارک کے پہلے جمعے کا دن ہے، صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھ کر رب سے مانگیں۔ ناظرین، آج اگر کوئی کسی دشمن کی وجہ سے پریشان ہے، آج کسی دشمن کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں، دشمن کی زبان بندی کے لیے یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے۔ اگر آج آپ کا چلتا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، اگر آج آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، سال 2024 میں آپ کروڑوں سے ککھوں پر آ چکے ہیں، یعنی کہ جس گھر میں رزق اور دولت کی ریل پہل تھی وہاں اب غربت اور تنگ دستی کے ڈیرے ہیں، تو ناظرین، آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ ماہ رمضان میں ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔
ہے۔ رب کریم سے اپنی تمام مشکلات سے نکلنے کا وقت ہے، تنگ دستیوں سے جان چھڑانے کا وقت ہے، اللہ کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ صرف آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور رب کریم کے سامنے منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر ان قبولیت کی گھڑیوں میں صرف 11 بار اس قرآنی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس قرآنی سورت کے ساتھ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے۔ یہ نام مبارک پوری دنیا پر آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، ہر کوئی آپ کی بات مانے گا، ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا۔ آج کل ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی تنگ دست ہے، بیمار ہے۔ ناظرین، یہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بڑا ہی مجرب، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ کاروبار میں ترقی کے لیے، گھر میں سکون اور برکت کے لیے، اگر آپ مقروض ہیں قرض سے نجات کے لیے، نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، یعنی کہ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ صرف آپ نے ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار پڑھ کر اللہ انشاءاللہ آپ کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا، آپ کے راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دے گا، آپ کے بیڑے پار کر دے گا، آپ کے بگڑے کام سنوار دے گا۔ صرف یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھ کر 11 بار تو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں نا ناظرین۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کا مبارک دن ہے۔ یہ وہ قبولیت کا دن ہے کہ جب آپ رب کریم سے مانگنے بیٹھتے ہیں اور اللہ آپ کی جھولیاں بھر بھر کر اٹھاتا ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ظہور WF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ظہور WF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا اور حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں کبھی نہ چھوٹیں۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے مولا، ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اور آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اس جمعے کو دولت والا جمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ والو، پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے
طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور ناظرین، میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں جو آسانی کے ساتھ پڑھا جائے، ستھرا پڑھا جائے، اچھا پڑھا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، آپ لوگوں نے ہمارا یہ زہر WF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ناظرین، سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، ہر کوئی نہیں بتاتا کہ سینے کا اصل راز کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ ناظرین، اگر آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن یاد رکھیے گا یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کا پہلے جمعے کا دن بھی ہے، اور آج کے دن کا یہ موقع خوش قسمت انسان کو ہی ملتا ہے۔ اگر آج آپ کو موقع مل رہا ہے تو ناظرین، ویڈیو مکمل دیکھیں۔ بتائے گئے طریقے سے ایک بار عمل کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ وہ لوگ جو آپ کو منہ نہیں لگاتے، آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، اللہ آپ کو اتنا زیادہ رزق، اتنی دولت، اتنی شہرت سے نوازے گا کہ وہ خود آ کر آپ سے پوچھیں گے کہ ایسا کیا کیا کہ اللہ نے تیرے نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو ہی کھول دیا۔ اب ناظرین، توجہ کے ساتھ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، صرف یقین کامل کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، کسی مقصد کے لیے، کسی حاجت کے لیے، کسی پریشانی کے لیے، کسی بیماری سے نجات کے لیے پڑھتا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے اس وظیفے کو پڑھا جاتا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے دن پڑھا جاتا ہے۔ نیا گھر چاہیے، گھر مانگ لو، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے نیت کریں کہ اے میرے مالک و مولا، یہ رمضان المبارک کے مہینے کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ان قبولیت کی گھڑیوں میں آج بیمار کو بیماری سے شفا چاہتا ہوں، مقروض ہوں قرض سے نجات چاہتا ہوں، بے روزگار ہوں روزگار چاہتا ہوں۔ صرف نیت کر کے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا لطیفو کا وظیفہ ہے۔ یا لطیفو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے، یہ رب کی صفت بھی ہے، اسے رزق اور دولت کا خاص وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے پر اللہ کی خاص
خاص رحمت ہو جاتی ہے۔ اللہ غیب سے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دو۔ اگر آج کوئی بے بس ہے، مجبور ہے، انسان کی عقل جس کام کو کہتی ہے یہ کام تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، یا لطیفو پڑھ کر رب کریم سے مانگیے۔ یا لطیفو پڑھنے والا رب کی مدد پا لیتا ہے، ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اب اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کے لیے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، آپ نے اس نام مبارک کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ ناظرین توجہ کیجئے گا۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے جو دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اس قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جسے 11 بار پڑھ کر 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں تو اللہ 11 کی 11 حاجات میں، 11 کے 11 مقاصد میں انشاءاللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ 11 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہوئے آپ 11 الگ الگ حاجات، 11 الگ الگ مقاصد، 11 الگ الگ پریشانیوں کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو اللہ آپ کے 11 کے 11 مقاصد میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ قرآنی سورت اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ یہ قرآنی سورت عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ قرآنی سورت اللہ سے ضد کر کے بندے کی ہر بات کو پورا کروا کر چھوڑتی ہے، اور یہ ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے دن کا ایک ایسا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ صرف 11 بار اس قرآنی سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ وہ میرے بہن بھائی جو دکھیارے ہیں، جو محتاج ہیں، پریشان ہیں، وہ بہن بھائی جو 2024 میں پریشان تھے، ڈپریشن میں تھے، بیمار تھے، بے بس تھے، لاچار تھے، مجبور تھے، بہت زیادہ محنت مشقت کرنے کے باوجود بھی کامیابی نہیں مل رہی، تو ناظرین آج ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے دن صرف 11 بار اس ایک قرآنی سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی قرآنی سورہ مبارکہ ہے جو قرآن مجید کا خلاصہ کہلاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو گھر میں سکون اور برکت لانے کا آخری حل بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تکریم اور تعظیم بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گی کہ اللہ کو یہ سورہ مبارکہ اتنی لاڈلی ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید، جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا ہے، اللہ نے اپنی قرآن مجید کتاب کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا۔ یہ سورہ مبارکہ ہر کسی کو آتی ہے، جب تک نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ سورہ مبارکہ اللہ کی اتنی لاڈلی سورت ہے کہ آپ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے دن اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھ لیں، شام سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھیں گے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد کئی سالوں، کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو کچھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر رب کریم سے جو مانگتے ہیں اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ناظرین، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، ناظرین جو یہ چاہتا ہے کہ میں گاڑی خرید لوں گا، بچوں کے رشتے کروں گا، شادی کروں گا، جب آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہر شے رب کی طرف سے ہے تو پھر چپ کر کے ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن بتائے گئے طریقے سے 11 بار سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھ لیں۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی انشاءاللہ۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا اور وہیں بیٹھے بیٹھے فرشتے آپ کی گود بھر دیں گے، آپ کی جھولیاں بھر دیں گے، آپ کی تمام خواہشوں کو پورا
پورا کر دیں گے اور یہ نتیجہ بہت جلد آپ کو مل جاتا ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد کئی مہینوں کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، نتیجہ بہت جلد آپ کو ملتا ہے۔ یہ ایسا طاقتور عمل ہے۔ ناظرین، اب یہ عمل کرنا کیسے ہے، یہ بہت زیادہ توجہ سے سننے والی بات ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو گن کر 11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار سورہ فاتحہ کو مکمل کرتے ساتھ ہی ایک بار کمنٹس میں سبحان اللہ اور الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اب آپ نے 2 کام کر لیے، 2 وظیفے آپ نے پڑھ لیے۔ پہلا یا لطیفو کا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا، جس سے رزق اور دولت بے شمار ملتا ہے، ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ دوسرا سورہ فاتحہ کا وظیفہ آپ نے پڑھا، جس سے بیٹھے بیٹھے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ جو مانگو گے انشاءاللہ اللہ آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جائے گا۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام پڑھنا ہے۔ آپ نے اب جو لوگ پریشان ہیں، نافرمان اولاد کے لیے سخت سے سخت دشمن کا دل نرم ہو جائے گا، تو ناظرین آج یا ودودو پڑھنے کی دیر ہے۔ سخت سے سخت دشمن کا دل انشاءاللہ نرم ہو جائے گا، آپ کی ہر بات کو مانے گا اور آپ اپنے دشمن سے جو بات منوانا چاہتے ہیں وہ آپ کے حق میں فیصلہ بھی کرے گا۔ لیکن آپ نے اس مقصد میں کامیابی کے لیے اس شخص کا نام لے کر اس عمل کو کرنا ہے۔ یا ودودو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا ودودو کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ آج ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے دن تمام مقاصد کے حل کے لیے، ہر پریشانی سے نجات کے لیے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، انشاءاللہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ ہر مقصد، ہر پریشانی، ہر بیماری کا حل ان وظیفوں میں موجود ہے، جو میں نے آج آپ کو فی سبیل اللہ تحفے کے طور پر سپرد کر دیے۔ ناظرین، میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اب آپ نے پڑھنا تو خود ہے، مانگنا رب کریم سے ہے، وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ آپ نے یا ودودو کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔ ناظرین کیسے پڑھیں گے، توجہ سے سنیے گا۔ یا ودودو 1 بار ہو گیا، یا ودودو 2 بار ہو گیا، یا ودودو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ودودو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ودودو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 11 بار یا ودودو پڑھ کر وظیفہ مکمل کرتے ہی آخر میں آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، پھر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے مانگے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں اپنی دعاؤں کو لمبا کریں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے ضد کر کے مانگا کریں، اپنے پیارے حبیب کا صدقہ وسیلہ جلیلہ دے کر مانگا کریں۔ ناظرین ماہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ یہ 3 اعمال کرنے کے بعد ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، سجدے کی حالت میں مانگیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے گا۔ ناظرین اگر اپنی منمانی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو پھر اس کا فائدہ نہ ہوگا۔ جو طریقہ آپ کو بتایا، جو ترتیب آپ کو بتائی، اسی طریقے سے پڑھنا ضروری ہے۔ جو بندہ اس طریقے سے وظیفے کو پڑھے گا دنیا اس کی کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔